Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أتى قال إن مزمز ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يزيره أن يزدر ريقه وما بقي فيه ولا يمزع العلك فإن أزدر ريق العلك لا أقول إنه يفتر ولكن ينهى عنه صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار کلی کرے اور پھر پانی کو منہ سے بالکل نکال دے تو اس کے روزے کو اس بات سے نقصان نہیں پہنچے گا کہ وہ اپنا تھوک اور وہ چیز جو منہ کے اندر باقی ہے نگل جائے، اور روزہ دار مستلگی نہ چبائے، اور اگر روزہ دار مستگی کا تھوک نگل لے گا تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ اس سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ روایت جو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی وہ صراحت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد جو ہے وہ اس تھوک کو نگل لیتا ہے جو اس کے منہ میں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے اس کا جو روزہ ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے یا کوئی شخص غسل کرتا ہے اور غسل کے دوران وہ کلی جب کرتا ہے تو اس کے منہ میں جو ہے وہ پانی رہ جاتا ہے، تو اس کی کیا صورت اختیار کی جائے؟ تو فقہا اس بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو پانی جس کے ذریعے سے اس نے کلی کی تھی وہ پانی جو ہے وہ باہر تھوک دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر ہلکی وہ تری وغیرہ جو ہے وہ اس کے منہ کے اندر تھی، اس کے حلق کے اندر تھی، اگر اس کو وہ نگل لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جس نے منہ میں تھوڑی سی وہ تھوک جمع کی ہے، اگر اس کو نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو خدا نخواستہ بلغم جو ہے وہ منہ سے حلق سے نکالتا ہے، منہ میں لے آتا ہے اور دوبارہ اس کو اندر نگل لیتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں بلغم کے حلق میں جانے سے اس کا جو روزہ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اور اس کا روزہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ تو بلغم جو آئے تو کوشش اس چیز کی کریں کہ اس کو باہر تھوک دیں۔ ایک تو وہ گندگی ہے، نجاست ہے، اور دوسری بات ہے یہ کسی شے کا وہ ہضم کر لینا ہے جو حلق کے ذریعے سے وہ پیٹ میں داخل ہوگی، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اور اس کے اوپر اس روزے کی قضا لازم آتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی چیز کھا لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جیسے سحری کے وقت تو 2-4 دفعہ جو ہے وہ کلی کر لے اور منہ کو صاف کر لے، پھر اگر ہلکی جو ہے وہ ذائقہ ہلکا محسوس ہو تو فقہا اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس طرح کے آ جانے سے یا معمولی جو ترش ذائقہ ہے وہ جو حلق میں اتر جائے تو اس سے انسان کا جو روزہ ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انسان تھوک اندر نگل لے یا اسی طرح ہلکی کوئی تھری ہو اور اس نے نوش فرمائی ہے، اس کا جو ہلکا ذائقہ اگر وہ انسان نگل لے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.